مطلب فرماتے ہیں میں دوڑے دوڑے آئے ہائے ٹھنڈ تے نہیں پہ گئی، مجھے معلوم ہے سردی بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال یار اتنا بڑا اجتماع ہے۔ اس دن ہم لوگ آج سے 10 12 15 دن پہلے کی بات ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری کے گھر کے باہر تھے نا، تو رم جم بارش برسنے لگ گئی۔ یہاں تو اوپر چھت ہے نا، وہاں پر چھت کوئی بھی نہیں تھی، اوپر سمجھے وہ یہ شامیانے لگے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں، اوپن بارش۔ تو میں نے غلامان مصطفیٰ سے سوال کیا کیا خیال ہے؟ تو سب نے بولا جی ذکر رسول تو کل سے آج اور بھی زیادہ ہوگا۔ میں نے بولا اوکے آپ بیٹھو۔ تو دنیا نے دیکھا کئی گھنٹے جو آج تو شاق مصطفیٰ اسی تیز بارش میں، ہم بھی ادھر وہ بھی ادھر۔ یہاں سے پتا چلا جو عشق کی گرمی ہے نا اسے کوئی ٹھنڈ سرد نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ جو حضور کی محبت کا جذبہ ہے نا جی، ویسے تو کوئی نہیں گورنر کو کھڑکا سکتا، یہ کوئی عشق مصطفیٰ کی کوئی چمک اور تڑپ کوئی پاور ہوتی ہے نا، تو تب بندہ اپنے بیوی بچے اولاد سب کو کہتا ہے تم رہو پیچھے، کاش مجھے میرا اللہ اور اس کا رسول قبول فرما لیں۔ پنڈی والوں ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں یار، پھر آپ سے زیادہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تو پڑوس بنتا ہے نا۔ رب کعبہ کی قسم کسی وقت سوچتا ہوں کہ اعمال کی بہت کمی ہے، قلت اعمال ہے، پھر غور کرتا ہوں مولا قیامت کے دن تو پوچھے گا کیا لے کے آیا تو میں کیا کہوں گا؟ پھر اچانک دل تھوڑا سا سہارا دیتا ہے، کہہ دیں گے مولا اور کچھ نہیں، تیرے رسول کا عاشق ممتاز حسین قادری۔ کبھی کبھی ہماری اس نے کہیں تقریر بھی تو سنی تھی نا، یا اللہ یہ اس کے صدقے اس کے محبت اور اس کی حمایت میں ہم لوگ کھڑے ہوئے، یا اللہ اور کچھ نہیں ہے، تیرے نبی کا عاشق تیری دربار میں لے کے آئے گئے۔ تو اس حوالے سے عزیزان گرامی القدر ذرا جوش اور جذبے میں بیٹھیے، جنہ بیچارے نو ٹھنڈ لگ دیئے ہو جانے دی اجازت ہے بھائی نہیں ماشاءاللہ، تو پھر ذرا جھوم کی آواز ہے اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا دونوں عالم کا دولا، میری رسول اکرم کے دادا آپ فرماتے ہیں کہ بس کعبہ گر گیا، میں دوڑے دوڑے اپنے گھر گیا، اس لیے کہ کعبے کو میں نے اپنی حویلی کی سمت جھکتے ہوئے دیکھا۔ جب میں گیا گھر میں پوچھا کیا ہے، دروازے پہ پہنچا ایک حسین صورت والا پیرے دار ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے، میں اندر جاؤں گا، کہنے لگا نانا اندر نہیں جا سکتے۔ ابے کیوں؟ گھر میرا، حویلی میری، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ جواب دیا عبد المطلب حویلی تو تیری ہے، پر آج اس میں اللہ کا یار جلوہ گر ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے گئے میں تو جھوم گیا کہ میرے گھر میں کس کی آمد ہوئی، یہی وہ عبد المطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑا عرصہ پہلے مجھے ایک خواب ملا کہ میرے گھر میں ایک بہت بڑا درخت، مجھے خواب آیا کہ بہت بڑا درخت میری حویلی میں اگتا ہے، کرتے 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 اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، پھر میرے گھر میں چاند اترتا گئے۔ یہ گئے جا کر پوچھا او راہبو، او خوابوں کی تعبیر بتانے والو، او مشہور لوگوں کہ جن کا شرم ہے کہ وہ ہر خواب کی تعبیر بتاتے گئے، بتاؤ
بتاؤ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو خواب سننے والا حیرت سے کانپنے لگا، پھر کہنے لگا عبد المطلب اگر تو نے جو بولا اگر سچ بولا ہے تو پھر سن لو، تم وہ خوش نصیب ہو، تمہاری اولاد میں سے ایک ایسا عظیم المرتبت شخص آئے گا کہ پوری دنیا پہ اس کا شورا عام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پوری دنیا میں اس کا شورا عام ہو جائے گا۔ عبد المطلب وہ آنے والا پیارا تمہارے گھر میں آئے گا، یہ بشارتیں پہلے سے موجود۔ اب جب دیکھا کہ واقعی کعبہ بھی جھک گیا ہے، ارے یہ حسین صورتوں والے بے شمار لوگ میری حویلی کی طرف جا رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ چلو پورے مکے میں پھروں، لوگوں کو بتاؤں، آؤ لوگوں دیکھو کون آیا، آہو دیکھو لوگوں کون آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اچانک رستے میں جا رہا تھا کہ میری زبان بند ہو گئی، بولنا ختم ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں تیسرے دن پھر میری زبان بولنے لگ گئی، یہاں پہ منکر بھڑک اٹھا، کہنے لگا دیکھو دیکھو نا، اللہ نے عبد المطلب کی زبان کو بند کر دیا، میلاد نہ بیان کری، میلاد بیان نہ کری، اس لیے انہیں بولنے نہیں دیا اللہ نے۔ میں نے کہا تو نے بالکل سچ بولا ہے، اللہ نے ان کی زبان بند کر دی، عبد المطلب سونیا میلاد بیان نہ کری۔ خوش ہو گیا، دیکھا مان گئے۔ میں نے کہا اگلا جملہ بھی تو سن لے۔ ہاں عبد المطلب کی زبان بند ہو گئی، عبد المطلب بولنا لگی ہے۔ ارے کیوں بند کی؟ بولا عبد المطلب میرے یار کا میلاد کس کو جا کے سنائے گا؟ عبد المطلب کس کو سنائے گا؟ ابو جہل کو، ابو سفیان کو، اتبا ربیعہ شیبہ، کس کو سنائے گا؟ عبد المطلب یہ میرے یار کا میلاد ہے، یہ میلاد کافروں کو نہیں سنایا جاتا، یہ مومنوں کو سنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم بھی سب سے اور سب سے اولا، یہ کعبے کا میرے نبی کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کا اوندے منہ گر پڑنا، یہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے اور یہ میری دلیل دلیل دلیل، میرا یار میرے وجود پر دلیل بن کے آیا ہے، میرا حبیب میرے وجود پر، تو جو خدا کے وجود پہ دلیل ہے وہ سونا کتنا ہوگا۔ بھئی ایک استاد ہے، بندہ پوچھتا ہے یار یہ استاد کتنا لائق ہے، تو استاد کسی اپنے تگڑے سے شاگرد کو آگے کرتا ہے، کہتا ہے اس سے سن لو، اندازہ ہو جائے گا جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا کیا عالم ہوگا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ ایک استاد کا جب امتحان ہو رہا ہو، استاد کی دلیل مانگی جا رہی ہو، تو استاد کسی نکمے کو آگے کرے گا؟ جو استاد کے پاس سب سے قیمتی ہیرا ہوگا نا، قیمتی شخصیت ہوگی، استاد اس کو پیش کرے گا۔ تو کائنات بنانے والے اپنے وجود پر دلیل کہا دے دی ہے نا، محمد نام ہے، عبداللہ باپ ہے، آمنہ ماں ہے،
کعبہ مولد ہے، مدینہ جائے ہجرت ہے، شام تک حکومت ہے، کل کائنات میں حکومت ہے. تو ذرا خود سوچو پھر جسے رب نے اپنے وجود پہ دلیل بنایا ہوگا وہ سونا کتنا ہوگا، وہ تکڑا کتنا ہوگا، وہ طاقتور کتنا ہوگا، اس کی نظر کتنی تیز ہوگی. آئے ہائے. تو اگر اس اینگل سے حضور کی شان کو بندہ سمجھے نا تو ایمان سے میں کہتا ہوں اگر اس لیول پہ کوئی سمجھے کہ نبی ہے کون تو وہ ان بیسوں میں نہ پڑے نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح. دیکھ لاکھ لعنت تیرے اس گندے عقیدے تھے. نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح. ابے بغیرت بڑے بھائی کو بندہ تھپڑ مار دے کچھ بھی نہیں ہوتا. مارنا نہیں اسی کال چڑھنا مطلب ہے بندہ کافر نہیں ہوتا. بے ادبی کی بات ہے. حضور نے فرمایا بڑا بھائی تمہارے باپ کی جگہ ہوتا ہے. لیکن نبی وہ ہے تھپڑ تو دور کی بات اگر نبی کے بال کی توہین کر دو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر